والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. یا رسول اللہ پر آپ کی اگر آواز بلند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں نہیں ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی عالم جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بروز قیامت صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے ملجا حیدر کرار کے مأوا حسنین کریمین کے نانا سیدنا عبداللہ سیدنا قاسم سیدنا ابراہیم سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کے بابا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اسلم نقشبندی صاحب دامہ ظلہ العالی جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا بسلسلہ ایصال ثواب و ذکر خیر مجاہد اہل سنت عظیم استاذ عظیم مبلغ اسلام
قاطع رافضیت و نجدیت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز کیلانی صاحب سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ تعزیتی نشست ہے جس کے اندر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد احسان مصطفیٰ کیلانی صاحب جلوہ افروز ہیں، اور جناب قاری محمد عبید رضا صاحب، اللہ تعالی ان بھائیوں کو عمر خضری عطا فرمائے، اور والد کے جانے سے جو صدمہ ہوا وہ برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ کہنے والے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوتا، ویر مرن کنڈ خالی، ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اور کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ میں نہ روے گا، یعنی مرنے میں بھی فرق ہے نا۔ کوئی بندہ ایسے ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، ساتھ والی گلی میں نہیں پتہ چلتا کون مر گیا ہے، لیکن ایک مرنا وہ بھی ہے کہ کبھی کہیں تعزیتی جلسہ ہو رہا ہے، کبھی جناب کے مرشد گرامی تشریف لا رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، اور بات ہر طرف ایک ہی ہے کہ علامہ محمد نواز کیلانی صاحب کے لیے تعزیتی پروگرام۔ اکھا جدوں مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ کچھ لوگ اس کا بھی مصداق ہوتے ہیں، اور پیر نصیر الدین نصیر کا شعر ہے اسی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی گزارتا ہے جس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس کا ایک دائرہ کار محدود ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے اور جو اللہ رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کو تائید کرنے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر۔ یعنی آج لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، مولوی نے درد فلانے نہ بھی روڑا ہے، فلانے نہ بھی روڑا ہے، مولوی صاحب سارے کتاباں لے کے ٹرے پھرتے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی تیرے یا نثار، اب آپ غور فرمائیے قاضی کہ تیرے یا نثار، علامہ محمد رضوی تیرے یا نثار، رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ان کی زندگی ہے، اور ان کے بعد ان کے گاؤں میں کئی بندے فوت ہوئے ہوں گے، کیوں نہیں، اور اس گاؤں میں بھی، لیکن گھر والوں کے علاوہ کسی نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اب دیکھیے آپ کے جو امام صاحب ہیں علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب، اب یہ نہ تو ان کے رشتہ دار ہیں، نہ ان سے کوئی لینا دینا ہے، انہوں نے اپنی محبت کے ساتھ اہتمام کیا۔ کس وجہ سے؟ ان کے دل میں اللہ کریم کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ اس بندے نے ہمارے مسلک کی خدمت کی ہے، اس نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے۔ اب لمبی عمر کیسے ہوتی ہے؟ ایک لمبی عمر تو وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندے نے 100 سال زندگی گزاری،
صرف یہ لمبی عمر نہیں ہے، لمبی عمر کی جو تشریح شارحین حدیث نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے لوگ اس کو دن رات یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو دن رات یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے جانے کے بعد بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہے، یہ اس کی عمر ہے، یہ اس کی حیات ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے شروع کے اندر یہ آیت قرآن کریم کی پڑھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب قبلہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس بندے نے دین کے راستے پہ چل کے زندگی گزاری ہے، آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، بلکہ تعصب قیامت ان کے نام کا اور سوا کرے گا۔ لوگ ہر سال ان کی یاد منایا کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی جائیداد کوئی نہیں تھی، ان کی پراپرٹی کوئی نہیں تھی، ان کا بینک بیلنس بہت زیادہ نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ وہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کو وزیر، کو صدر، وزیر اعظم کچھ بھی نہیں تھے، نہ کوئی ان کے پاس دنیاوی عہدہ تھا، نہ بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ ان کے پاس اگر دولت تھی تو محبت رسول کی دولت تھی، ان کے پاس اگر دولت تھی تو عشق رسول کی دولت تھی، محبت اہل بیت کی دولت تھی، محبت صحابہ کرام کی دولت تھی۔ جہاں رافضیت نے پر مارنے کی کوشش کی ہے، علامہ صاحب نے اس کا بھی قلع کما کیا ہے، اور جہاں نیچریت نجدیت نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو آپ اس میدان کے اندر بھی ہر اول دستے کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور یہ علاقہ اس بات کا گواہ ہے۔ آپ لوگ نہیں گواہی دیں گے تو انہوں نہیں پتا ہے علامہ صاحب کی سن اے انہوں نے پوچھو جنہوں 10 کے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ نبی کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس علاقے کے اندر دوسرا قبیلہ کس قدر تعداد میں زیادہ ہے، اور ہمارے بولی والی بیڑے سنیوں کی یہ کم تعداد میں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر بھی کوئی مسلکی مسئلہ بنا ہے، علامہ صاحب نے الحمدللہ اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا، اور الحمدللہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ علامہ صاحب نے صرف خود دین نہیں سیکھا، خود دین پر چلے ہیں، خود بھی سیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین سکھایا ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی سمت لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد قبر میں بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، بندے نے کسی کو کوئی علم سکھایا ہو، دین سمجھایا ہو، وہ دین جس کو سمجھایا ہے سمجھنے والا اس پر عمل کرتا رہے، مرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب علامہ صاحب اس کے بھی مصداق تھے، انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو دین سکھایا، قرآن پڑھایا، شریعت کے مسائل سمجھائے۔ اب وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے مزار پرانوار پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا صدقۃ جاریۃ، یا بندہ صدقہ جاریہ کر جائے، یعنی ویلفیئر کا کوئی ایسا کام کر جائے
کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو جب بندہ دنیا سے جاتا ہے لوگ اس سے فائدہ لیتے رہتے ہیں، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ، جلدی جلدی توجہ نہیں، ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا مطلب توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ بندہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں۔ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، وہ اولاد جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، یدعو لہ، اپنے والد یا والدہ مرحومہ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو اللہ اس کی برکت سے مرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بھی درس دینا چاہوں گا کہ خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تربیت دیں۔ اب یہ تو علامہ صاحب کا بالاختصار تذکرہ تھا، میں مزید آخر میں جا کے کروں گا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا ذکر علی نہ کر لیں، کیونکہ موقع محل کی مناسبت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ ایک تو یوم علی گزرا ہے، اور دوسرا پھر جہاں علی کے منکر زیادہ ہوں وہاں علی کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس پارے میں ہے؟ کیڑے پارے جی؟ سورت کا نام سورت البقرہ نہیں، سورہ فاتحہ۔ پہلا سپارہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی ٹوٹل آیتیں 7، اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مل کے بولیے۔ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ہے، کرو گے تو ثواب ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ دعا ہم کیا کر رہے ہیں نماز کے اندر؟ سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 گروہ ایسے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں بولیے؟ 4۔ اب میں نے لفظ بولتے جانا ہے، آپ نے یاد کرتے جانا ہے۔ من النبیین، پہلا گروہ ہے اللہ کے نبیوں کا۔ کن کا گروہ بولیے؟ والصدیقین، اور صدیقین کا گروہ ہے، سچے لوگوں کا لفظ ہے صدیق، جیسے صدیق اکبر، صدیق کی جمع صدیقین۔ والشہداء، تیسرا گروہ ہے شہید لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ والصالحین، اور چوتھا گروہ ہے پرہیزگار لوگوں کا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب چاروں طبقوں کے راستے پہ چلنے کی ہم کیا کرتے ہیں نماز میں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب ذکر ہے مولا علی کا، اس کا پہلا طبقہ ہے من النبیین، نبیوں کا۔
سبحان اللہ مولا علی نبیوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور مرتبے کے لحاظ سے بھی چوتھے نمبر پر ہیں۔ اب حضرت علی نبیوں میں شامل نہیں ہے تو پیچھے کتنے گروہ بچ گئے؟ تین۔ پہلا گروہ صدیقین کا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے مطلع القمرین فی ابانۃ العمرین، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو بکر کیا ہے بولیے؟ فرمایا حضرت علی بھی صدیق ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ ابو بکر کیا ہے بولیے؟ صدیق اکبر ہیں، فرق سمجھیے گا، صدیق اکبر ہیں اور مولا علی صدیق ہیں، تو گویا اب صدیقین میں مولا علی شامل ہوئے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مولا علی کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں فاروق اعظم کے راستے پر چلا، اے اللہ صدیق اکبر کے راستے پر چلا۔ اب مولا علی کے راستے پر چلنے کی ایک دفعہ دعا ہم نے مانگی، اس کے بعد دوسرا گروہ تین میں سے کون سا ہے؟ شہیدوں کا۔ مولا علی کی وفات کیسے ہوئی؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی، دونوں طبقوں میں آ گئے، بس صالحین اور نیک لوگ، پرہیزگار لوگ۔ پرہیزگار ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اگر مولا علی پرہیزگار نہیں ہے تو دنیا میں کوئی پرہیزگار پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اب تینوں طبقوں میں مولا علی شامل ہیں، نبیوں کا طبقہ نکال کر تینوں میں مولا علی بولیے شامل ہیں۔ اب ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ چلو جڑے 5 نہیں بھی پڑھتے ہوئے بول کو نمازاں کنیاں نے سڑیاں؟ سنیاں دیا نمازاں کنیاں نے؟ اب ہم ہر نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مولا علی کے راستے پر چلا۔ کیا دعا کرتے ہیں بولیے؟ آپ کی یہاں پر میں توجہ چاہوں گا، اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں، سراتن کرنے پہ تو بڑی پابندی ہے، اشارے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ ہم 5 بار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مولا علی کے راستے پر چلا، اور اب ایک برادری ہمیں تانا یہ دیتی ہے کہ تم مولا علی کو نہیں مانتے، تم اہل بیت کو نہیں مانتے، اور وہ 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ؟ 3 نمازوں والے 5 والے کو تانا دیتے ہیں کہ تم ذکر علی نہیں کرتے۔ ارے بدبختو، تم تو 3 بار کرتے ہو، ہم تو 5 تن کی نسبت سے 5 بار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر کلانی حق دی نشانی۔ اب 3 نمازوں والی کمپنی اگر ہمیں تانا دے کہ تم مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اور بھائی ہم تو 5 نمازوں میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب 5 والا عدد زیادہ ہے یا 3 والا بولیے؟ تو زیادہ اہل بیت کو کون مانتا ہے؟ 5 والے مانتے ہیں، اور 5 کی نسبت بھی کتنی پیاری ہے، 5 دن پاک سے نسبت ہے، تو اہل بیت کو ماننے کا حق بھی اہل سنت کا بنتا ہے، اور صحابہ کو ماننے کا بھی اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو اس مسلک کا نام مسلک اہل سنت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو مسلک ہے یہ مسلک اعتدال ہے،
مسلک اعتدال اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ تو بندہ ایکسٹریم لیول پر جاتا ہے، حد سے بڑھتا بھی نہیں ہے اور حد سے کمی بھی نہیں کرتا. یعنی ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی کو مانتے ہوئے خدائی کا درجہ دے دیں اور نہ ماننے پر آئیں. تو نبی پاک کے بارے میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں ان کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا یا علی فی کا مثل من عیسیٰ ابن مریم اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے گا، فرمایا اے علی تیرے اندر حضرت عیسیٰ سے مشابہت موجود ہے. حضرت عیسیٰ سے کیا موجود ہے؟ بات پوری اگر غور سے سنیں گے تو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا. تیرے اندر حضرت عیسیٰ کے ساتھ مشابہت موجود ہے، مماثلت موجود ہے، برابری نہیں، مشابہت. یعنی ایک چیز تمہارے اندر سیم وہی پائی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ میں بھی تھی. اب زبان رسالت سے لفظ صادر ہو رہے ہیں، لفظ تو سچے ہی ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے لفظ بالکل سچے ثابت ہوئے ہیں. فرمایا اے علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا. بولیے یہودیوں نے بغض رکھا، نفرت کی. اتنا بغض رکھا یہودی کہنے لگے کہ عیسیٰ کی ماں نے تو برا کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوا. العیاذ باللہ تعالی، یہ بغض تھا ان کا. اور فرمایا کہ عیسائیوں نے محبت میں غلب کر دیا، محبت میں حد کراس کر گئے. انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا مسیح ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. العیاذ باللہ تعالی. فرمایا یا علی سیہلک فیک فئتانی، تیری وجہ سے، تیرے تعلق کی وجہ سے دو گروہ جہنمی ہوں گے. دو گروہ بولیے کیا ہوں گے؟ دو گروہ کیا ہوں گے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، یہ رسول پاک کے الفاظ ہیں. اور یہ کہاں لکھے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ ایک وہ گروہ اے علی جو تیری شان سن کر برداشت نہیں کرے گا اور تجھ سے بغض رکھے گا. علی جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ محمد سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا دشمن ہے. تو جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اے علی دوسرا وہ گروہ جو تیری وجہ سے ہلاک ہوگا وہ گروہ ہوگا کہ جو تیرا درجہ مقام الوہیت تک پہنچا دے گا. انہوں نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، یہ تو تجھے خدا کے برابر قرار دے دے گا. اور آج ایسے بدبخت کالے دل والے بھی موجود ہیں جو مولا علی کو خدا کے برابر قرار دے دیتے ہیں. تو نہ ایسے کالے دل والوں کو ہم مانتے ہیں اور نہ مولا علی کے دشمنوں کو ہم سلام کرتے ہیں. اب تو ان کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 55 ਚੱਕਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ سبحان اللہ یا آندے تنو ہے نہیں ویسے کنجوسی کا سبحان اللہ بہرحال آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیں. اصل میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے سینے کی، اس وجہ سے میں آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ ویسے بھی بات وہی کرنی چاہیے جو سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ یہ 2 خطیب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تیسرے خطیب آپ کے اندر موجود ہیں. اب ان 3 خطیبوں میں ناچیز گفتگو کرتا ہوا مجھے خود شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جو سبق علامہ نواز کیلانی صاحب پڑھا کر گئے ہیں تو موضوع ان کا تعزیتی جلسہ ہے، اس لیے میں بات کا رخ اسی سمت لے کے جانا چاہتا سبحان ہوں. اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، حق 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 سبحان اللہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. فرمایا کہ ذکر تو ہم نے پاکوں کا ہی کرنا ہے، لیکن ان ناپاکوں کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے رہا کرو. ہو سکتا ہے کوئی بات ان کے دل میں اتر جائے، ہو سکتا ہے کوئی کہی ہوئی بات ان کو اثر کر جائے اور ان کے سینوں سے بغض علی ختم ہو جائے، اور یہ جو کالے دل والے مولا علی کو خدا کے برابر لے جاتے ہیں ان کی پلیتی بھی ختم ہو جائے. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے سٹیجوں پر ایسی پرچون تیار ہو گئی ہے جو کہ ان دونوں سے آگے ہے. یعنی کالے دل والا تو واضح طور پر کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور مولا علی سے بغض رکھنے والا بھی واضح ہے، لیکن اب ایسی قوم تیار ہوئی ہے جو سنی نما رافضی ہے اور سنی نما ناصبی بھی ہے. کیوں جی علامہ صاحب؟ اہل سنت کا سٹیج ہے اور لفظ کیا پڑھے جا رہے ہیں کہ علی ہے بو تراب اور آدم تراب سے، اس طرح کا کوئی لفظ پڑھ رہا تھا ایک شاعر. تو اب جس نے پڑھا ہے، پڑھنے والے کے والد کو میں نے وہ بھیجا تھا، مظفر شاہ صاحب کا بیٹا پڑھ رہا تھا، ان کو میں نے پھر بھیجا کہ یہ غلط ہے، یہ جاہلانہ بات ہے، ایسی باتوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. مولا علی کی بہت عظیم ہستی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بڑی شان ہے، فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، امام حسن حسین بی بی فاطمہ کا بڑا مقام ہے. یہ سارے ہیں نبی پاک کے امتی. سبحان اللہ یہ سارے کیا ہیں بولیے؟ امتی سارے امتی مل کر بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ نبی پاک نے فرمایا تھا علی تو بو تراب ہے اور باقی بھی تراب سے بنے ہیں. چلو ٹھیک ہے، حضرت آدم تراب سے بنے ہیں، تو رسول اللہ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ پھر اس کا مطلب کل کو کوئی بکواس کرنے والا یہ بھی کہہ دے گا کہ مولا علی کو رسول پاک سے بھی بڑھا دیا جائے. تو اصل بات وہی ہے. نبی کریم نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو تجھ سے نفرت کرے گا، اور دوسرا تیرا مقام ضرورت سے زیادہ بڑھانے والا. تو اب نہ تو ہم مولا علی سے بغض رکھتے ہیں اور نہ ضرورت سے زیادہ بڑھانے والے ہیں، بلکہ ہم ہر ایک کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا اللہ رسول نے ہم سے تقاضا کیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور یہی درس حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے گئے. آج بھی یہ عبید رضا جو ان کا بیٹا ہے، اس نے ایک ویڈیو ان کی لگائی ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی روایت تھی، چند سیکنڈ کی میں نے سنی ہے، اور شاید اس کا مفہوم میرے خیال میں کچھ ایسا تھا کہ اہل بیت سے محبت کی وہ روایت تھی اور اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. یعنی ان کالے دلوں والوں کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ قرار دینے کی کوشش کرتے ہو، ان کی آپس میں دیواریں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہو. اگر محبت اہل بیت کی تم بات کرتے ہو نا تو وہ روایتیں بھی صحابہ سے مروی ہیں، وہ روایتیں بھی امہات المومنین سے مروی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے
ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. مکے کے اندر آپ نے 53 سال گزارے. کتنے سال؟ اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد 13 سال مکے میں گزارے. پھر آپ نے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے. 53 اور 10 63. مکی زندگی آپ کی 13 سال اعلان نبوت کے بعد کی اور ٹوٹل 53 سال، اور مدنی زندگی 10 سال. سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کلمہ پڑھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب انہوں نے اپنے جو گھر بار مکے میں چھوڑے تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں، اس کے اوپر کافروں نے قبضہ کر لیا. ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے سامان کے اوپر قبضہ کر لیا. اب مسلمان مکے سے جو آئے تھے ہجرت کر کے، ہجرت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. اور مہاجر کی جمع مہاجرین. جو مہاجرین مکے سے مدینے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ اسلام مواخات کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اب جو اہل مدینہ تھے، مدینے میں موجود مسلمان تھے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا حضور ہم ان کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم ان کی بولیے مدد کرتے ہیں. مدد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نصر ینصر، نصرا فہو ناصر. ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. جیسے آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، یعنی اللہ آپ کی مدد کرے. اب ناصر کی جمع ہے انصار، یعنی مدد کرنے والے. ایک ہوئے مہاجرین. مہاجرین کون؟ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے. اور اب یہ جنہوں نے مدد کا اعلان کیا یہ کیا بنے؟ انصار. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اب انہوں نے اعلان کیا حضور میری اگر 10 کلے زمین ہے تو میں نے 5 کلے اپنے بھائی کے نام کی. اب ایسا اثار کل کائنات میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ جتنے بھی انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں انہوں نے تو کبھی اپنی جیب سے 10 روپے نہیں دیے، لوگوں سے چندے مانگ مانگ کر اور سوشل میڈیا پہ اپنی تشہیر اور اپنی مشہوری کے لیے انسانیت کی باتیں کرتے ہیں. اصل انسانیت وہ تھی جس کی تعلیم اللہ کے محبوب نے دی. اور پھر جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کا نکاح اپنے بھائی سے کروا دیا. اب یہ عظیم تاریخی بھائی چارہ تھا. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. بھائی بننے کے بعد سب کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا آؤ بھائی تمہیں زمین دکھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے آؤ میرے گھر میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑتی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. مسجد نبوی کے اندر ایک سائیڈ پر تشریف فرما ہے. جب نبی کریم نے دیکھا تو مولا علی نے بھی سرکار کی طرف دیکھا. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے. فرمایا اے علی تو شیر خدا ہے، تجھے کس بات نے رلا دیا؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب یہ بازار میں چلیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے میں اس کا بھائی ہوں، اور علی کا کوئی بھائی نہیں ہے. حضور میرا آپ نے کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو قریب کیا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی بعدی. اے علی سنو، یہ بھائی تو دنیاوی بھائی بنے ہیں، یہ دنیا کی حد تک رشتے ہیں. تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
سبحان اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی سبحان اللہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا اور میرا وہ تعلق ہے جو حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی یا اللہ ان کو بھی نبی بنا دے، تو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ 40 لیلتن 40 راتوں کا تم نے چلہ کرنا ہے، کوہ طور پہ آ کے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد تمہیں توریت دی جائے گی۔ سبحان اللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ 40 راتوں کا چلہ کرو گے، اس کے بعد توریت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ جانے سے پہلے اپنی جگہ پر حضرت ہارون کو لوگوں کے ایمان کا ذمہ دار بنا کر جاتے ہیں۔ لوگوں کا ایمان کس کے سپرد کر کے جاتے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ فرمایا کہ اے علی تیرا اور میرا وہ تعلق ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی سبحان تو اللہ ساتھ لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے بستر پر کس کو لٹایا؟ بولیے مولا علی کو۔ کس کو لٹایا؟ اور اپنی امانتیں کس کے سپرد کی؟ مولا علی کے سپرد کی۔ اب فرمایا کہ اے علی تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ کی مثال حضرت ہارون کے ساتھ ہے، اور آگے والے لفظ ساری بات کو کھول کے رکھ دیتے ہیں اور رافضیت کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اے علی تجھے سارے مرتبے مل گئے، ہر چیز میں سے حصہ مل گیا، لیکن نبوت تجھے کبھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر اب آپ اس روایت کو بھی ذہن میں رکھیے، اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ایک طرف مولا علی سے بھی نبی کریم فرمائیں کہ علی میرے بعد تجھے نبوت نہیں مل سکتی، اگر ملنی ہوتی تو پھر جواز کی بات ہوتی، پھر فرض کیا جا سکتا تھا۔ اے عمر میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، اگر ملنی ہوتی تو پھر اس کو فرض کیا جا سکتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ جب حضرت مولا علی اتنی شان کے مالک وہ نبی نہیں بن سکے، اور حضرت فاروق اعظم جو مولا علی سے بھی زیادہ مرتبے والے ہیں، جب وہ نبی نہیں بن سکے تو قادیان کا کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی مرزائیوں کا پیشوا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ ختم نبوت دو لکڑیاں دو کانے مردہ بڑے ٹٹی کھانے مدعی کا جو یاد ہے اللہ نبی کا گدار ہے۔ مجھے علامہ محمد خوشی محمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پروگرام کی یاد آ گئی۔ ایک ختم کے موقع پر ان کا خطاب تھا اور سٹی جڑاوالا میں ہی تھا۔ انہوں نے صرف ایک ہی روایت پڑھی تھی اور اس روایت کی ایک جملے میں تشریح کی تھی، وہ تشریح بیان ہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے حضرت عمر دے بارے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، جے میرے تو بعد نبوت چلنی ہوندی تے عمر نبی بن دے، اور دسو جے فاروق اعظم نبی نہیں بن سکے تو قیدیان دا کانا کیویں نبی بن سکے؟ نہیں بن سکتا، نہیں۔ اور یہی درس جو علامہ خوشی محمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
تحریک ختم نبوت کی صورت میں دیا، وہی درس علامہ نواز کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں دیتے رہے۔ اب میں نے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی بات ادھر سے لی ہے، رافضیت کے بارے میں، کوئی خارجیت کے بارے میں، کوئی مرزائیت کے بارے میں، اس لیے کہ تعزیتی جلسہ جس کے نام کا تھا انہوں نے سارے خانے پر کیے ہیں، سبحان اللہ، حق حق، انہوں نے کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا، انہوں نے رافضیت کو بھی نہیں چھوڑا، نجدیت کو بھی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے مرزائیت کو بھی نہیں چھوڑا۔ جہاں پر بھی اسلام کے نام پر پلنے والی باطل قوتوں نے سر اٹھایا ہے اور علامہ کی پہنچ ہوئی ہے تو وہ اپنی بساط اور ہمت کے مطابق وہاں پر پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا، صرف 2 روایتیں اور سن لیں، اتنا میں نے برداشت کیتا ہے، تو سب تھوڑا جا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، وہ حضرت علی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اب نبی کریم کی ایک عادت تھی، یہ درس بھی لے جاؤ آج کی محفل کا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا تھا تو سرکار نے کبھی درمیان میں ٹوکا نہیں تھا، درمیان میں روک کر اپنی بات ہے نہیں شروع کی، آپ بڑے تحمل سے بات سنتے تھے۔ اس بندے نے جب مولا علی کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، باتیں کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ سرکار تو بڑے انہماک سے میری بات سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لگتا ہے میرا کام بن گیا ہے، لگتا ہے کہ سرکار مولا علی کے خلاف میری باتوں میں آ گئے ہیں۔ اس نے بات کرتے کرتے مولا علی کے بارے میں غلط لفظ بول دیا۔ اب جب اس نے غلط لفظ بولا، برا لفظ بولا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، غصے میں آ کر فرماتے ہیں، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من احب عليا فقد احبني، ومن احبني فقد احب الله، ومن ابغض عليا فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ فرمایا لوگوں سنو، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ محمد کریم سے بغض رکھتا ہے، جو محمد سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور سنو، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ میں کسی مسلک کا نعرہ نہیں لگوا رہا، اللہ کے محبوب سے نکلے لفظوں کا ترجمہ آپ سے کروا رہا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا انا دار حکمتی و علی بابوہا، اور انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمتوں کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میں آخر میں ایک شعر پر بات ختم کرنا چاہوں گا، یہ شعر اس طبقے کے لیے ہے جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب دکات الایمان میں اس بات کو لکھا ہے، جس کو تقویۃ الایمان کہتے ہیں۔ اب ایسی بدبخت بات لکھنے والا بندہ اور اس بدبخت کے پیچھے چلنے والے بدبختوں کے نام صرف اتنا پیغام ہے کہ علی نال بغض رکھیں، ایویں ہی تو نکمیاں۔ اب مولود کعبہ ہو یا نہ ہو، مکے میں تو ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی ذہن میں رکھیں، سبحان اللہ۔ علی نال بغض رکھیں، ایویں ہی تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
نعرہ غوثیہ گستاخوں پہ دب دبا یا محمد مصطفیٰ. اب علامہ محمد نواز کیلانی صاحب کی ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. ذکر علی ہم نے کرنے کی کوشش کر لی ہے، مکمل نہیں ہوا، حق بھی ادا نہیں کیا، صرف ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائی ہے، اس لیے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہماری زبان پہ ان کا نام آئے. ہم گناہگار لوگ ہیں، وہ پاک لوگ ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں. علامہ صاحب کی ایک خصوصیت جو میں نے خود نوٹ کی ہے، مجھے کسی نے بتائی نہیں، نہ میں نے کسی سے سنی ہے، پتہ نہیں اور کسی نے اس پہ بات کی ہے یا نہیں، لیکن میں کر رہا ہوں. جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بات کرنے والے مخاطب انسان کی پوری بات سنا کرتے تھے. بعینی ہی اس سنت پہ عمل کرنے والا میں نے اس علاقے میں اگر دیکھا ہے تو علامہ محمد نواز کیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے بات کر رہا ہوتا تھا تو کبھی آپ نے نہیں کہا کہ ٹھہر جا کوئی میری بھی گل سن لے، بلکہ بات اس کی پہلے آپ نے مکمل سنی ہے، جب اس کی بات پوری ہوئی ہے پھر آپ نے اپنی بات شروع فرمائی ہے. تو وہ متبع سنت، وہ عظیم درویش دنیا سے چلا گیا. تو اب جانے سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. اتنے نیک لوگ اللہ کے دنیا سے چلے گئے، کیلانی صاحب جیسے اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے چلے گئے. رہنا ہم نے بھی یہاں نہیں ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت آقا کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ علامہ نواز کیلانی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو، اہل خانہ کو، ان کی والدہ کو صبر عطا فرمائے، ان کی والدہ کو صحت عافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کی خیر فرمائے. اور ان کا جو پیغام ہے کہ آپ کا جو مسلک ہے، غور سے سن لیجیے گا، آخری جملہ ہے، آپ کا جو مسلک ہے الحمدللہ مسلک حق ہے. نہ ہمیں کسی کالے دل والے سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کسی مصنوعی سنت پہ چلنے والے کی ضرورت سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ مصنوعی سنتیں ہیں، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنت نہیں ہے، یہ مصنوعی سنتیں ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مسلک کی جو بات ہے برحق ہے. ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، امیر معاویہ والے بھی ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل جنت.